بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پلمبنگ کا کام کیسے ہم نے کرنا ہے، جو پوائنٹس وغیرہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں، پوائنٹس کی اونچائی کتنی رکھنی ہے، سیوریج کے جو پائپ ہم لگا رہے ہوتے ہیں، سیوریج کا پائپ کی کوالٹی کون سی استعمال کرنی ہے، اور جو سیوریج کے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کا جو فاصلہ ہوتا ہے دیوار سے ہٹا کے ہم نے ڈبلیو سی کا پوائنٹس ہے وہ کتنے فاصلے پہ رکھنا ہے، جالی کا پوائنٹس ہے وہ کتنے فاصلے کے اوپر رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں طارق عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل TACS۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جب بھی ہم باتھ روم کی فٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو پوائنٹس کی ہائٹ وغیرہ رکھی جاتی ہے وہ ہم نے کتنی رکھنی ہے، اس کے ساتھ فرش کے اوپر جو پوائنٹس رکھے جاتے ہیں ان میں ہم نے کتنا فاصلہ رکھنا ہے، پائپ کون سا استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جب ہم واش بیسن کے پوائنٹ لگا رہے ہیں تو ان کی تیار فرش سے 22 انچ اونچائی ہونی چاہیے جو ہم پوائنٹس لگا رہے ہیں، اور دونوں پوائنٹس کے درمیان 16 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی 16 انچ درمیانی فاصلہ، اور فرش سے جو ہے 22 انچ کے اوپر لگے ہونے چاہیے ہمارے پوائنٹس، ٹھنڈے اور گرم۔ جو شاور کے پوائنٹس ہیں یہ 36 انچ کے اوپر فرش کے، یعنی جو تیار فرش ہے اس سے 36 انچ اوپر ہمارے پوائنٹس لگے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو فلش ٹینکی کے لیے جو پوائنٹ بنایا جاتا ہے، یہ جو WC کے لیے ہم سٹیپ بناتے ہیں وہاں سے 24 انچ اونچائی کے اوپر لگا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو مسلم شاور کے لیے پوائنٹس ہوتا ہے، یہ بھی جو WC کا سٹیپ ہوتا ہے، یعنی کہ فرش ہوتا ہے، WC کا سٹیپ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، فرش سے 3-4 انچ اونچا ہوتا ہے، وہاں سے فرش سے 14 انچ کے اوپر فلش مسلم شاور کا پوائنٹس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم پائپ استعمال کرتے ہیں تو پائپ ہم نے کون سے استعمال کرنے ہیں۔ پائپ باتھ روم کے اندر جب ہم فٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو 25 mm کا استعمال کیا جاتا ہے، اور باتھ روم کے باہر سے ٹینکی تک 32 mm کا استعمال آپ نے کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ اور جو پائپ کی کوالٹی ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے پائپ کے اندر دو کوالٹیاں آ رہی ہوتی ہیں، دو گیج آ رہی ہوتی ہیں، ایک PN16 ہوتی ہے، پائپ کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اور ایک PN20 یعنی PN16 اور PN20۔ PN20 جو ہے وہ پائپ کی گیج تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے PN16 کی بنسبت۔ آپ نے کوشش کرنی ہے PN20 کا استعمال کرنا ہے، اچھی کوالٹی کے یعنی اچھی کمپنی کا پائپ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور جو بھی آپ پوائنٹس لگا رہے ہیں، جوڑ لگا رہے ہیں، PPR کے جتنے بھی آپ جوڑ لگا رہے ہیں ان کو بالکل آرام کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ جوڑ لگانا ہے، اور ٹمپریچر کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ہیٹر آٹو ہونا چاہیے۔ اگر مینول ہیٹر ہے جس کے اوپر سیٹنگ کی جاتی ہے ٹمپریچر کی، تو پھر آپ نے ٹمپریچر پائپ کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ زیادہ ٹمپریچر استعمال کریں گے تو آپ کی بعد میں لیکیج آنے کا خدشہ ہوگا۔ تو جو پوائنٹس وغیرہ آپ لگا رہے ہوتے ہیں ان کو کوشش کرنی ہے پلستر سے بھی آدھا انچ باہر ہونے چاہیے، پلستر سے بھی آدھا انچ جو آپ کے نلکے کا پوائنٹس ہے، واش بیسن کے پوائنٹس ہیں، شاور کے پوائنٹس ہیں، یہ پلستر سے آدھا انچ باہر ہونے چاہیے، اور مسلم شاور کا جو پوائنٹس ہے یہ بھی آدھا انچ باہر ہونا چاہیے۔ اس طرح لیول کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ لیول کے اوپر لگے ہونے چاہیے، جو مسلم شاور کا پوائنٹس ہے، شاور کے پوائنٹس ہیں، بالکل ایکوریسی ہونی چاہیے، ایک لیول کے ساتھ لگے ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو واش بیسن کے پوائنٹ ہیں ان کے اندر بھی لیول کا استعمال آپ نے کرنا ہے، دونوں پوائنٹس بالکل برابر ہونے چاہیے، لیول کے اوپر لگے ہونے چاہیے، اور یہ پلستر سے آدھا انچ باہر ہونے چاہیے۔ جب آپ کی فٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے ٹینکی کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دینا ہے۔ پائپوں کے اندر آپ نے پانی کا یعنی پانی چھوڑ دینا ہے، پانی جاری کر دینا ہے، اور آپ نے چیک کر لینا ہے پلستر سے پہلے کہ آپ کے پائپوں کے اندر کوئی لیکیج وغیرہ تو نہیں۔ اگر لیکیج ہے تو آپ پلستر سے پہلے آپ اس کو آسانی کے ساتھ دور کر لیں گے، دور کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ لیکیج رہ گئی، آپ نے چیکنگ نہ کی ہو، تو بعد میں اس کو ٹریس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے جو پھر کام کرنا ہے، اس کی مینٹیننس کرنا، وہ بھی بڑی توڑ پھوڑ کرنی پڑ جاتی ہے، اور بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بڑے ٹائم بعد جو ہے یہ لیکیج جو ہے ٹریس ہوتی ہے، فوراً ٹریس بھی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے چیکنگ پہلے سے کر لینی ہے کمپلیٹلی، اس میں ٹھنڈی لائن کو بھی اور گرم لائن کو بھی آپ نے چیک کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو سیوریج کا کام کیا جاتا ہے، اس میں جو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پوائنٹس جو ہم لگا رہے ہیں، پی ٹریپ وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ کتنے فاصلے کے اوپر لگانا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں جو WC کے لیے ہم پی ٹریپ لگا رہے ہیں، یہ 4 انچ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس کا جو فاصلہ ہم نے رکھنا ہے وہ کتنا رکھنا ہے، جو سب سے اہم چیز ہے کہ دیوار سے کتنا ہٹا کے رکھنا ہے، فلش ٹینکی والی سائڈ سے کتنا ہٹا کے رکھنا ہے، اور دوسری سائڈ سے۔ سب سے پہلے جب ہم پی ٹریپ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کو
16 इंच सेंटर के ऊपर दीवार से हटा के रखना है जिस साइड पे आपने सीट लगानी है, और फ्लश टैंकी वाली साइड से जो बैक बनती है वहां से 13 इंच सेंटर, यानी 13 इंच सेंटर पी ट्रिप का होना चाहिए या 14 इंच सेंटर पी ट्रिप का होना चाहिए। और डब्ल्यूसी के लिए जो जगह छोड़ी जाती है, जो स्टेप बनाया जाता है, वो तकरीबन 28 इंच का होता है। 27 से 28 इंच जो जगह है वो छोड़ी जाती है जो डब्ल्यूसी का स्टेप बनाया जाता है। उसके साथ जब हम फर्शी जाली लगाते हैं तो फर्शी जाली दोनों साइड से उसके कार्नर जो है कम से कम 5 से 6 इंच जो है वो होने चाहिए। इधर जाओ आपका स्टेप बन रहा है डब्ल्यूसी का, उसका और जो दीवार वाली साइड है इससे 5 से 6 इंच आपने छोड़ के लगाना है, आराम के साथ आपकी जाली फिट हो जाएगी। और इसके साथ जो आप वॉश बेसिन के लिए लगा रहे होते हैं उसका 8 इंच या 9 इंच सेंटर के ऊपर आपका जो है पी ट्रिप लगा रहे हैं या पाइप लगा रहे हैं वो आपने लगाना है। अब जो पाइप हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये बी क्लास का आपने पाइप इस्तेमाल करना है, अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है। उसके अंदर जो सॉल्यूशन वगैरह लगा रहे हैं वो भी आपने अच्छे तरीके के साथ पाइप को साफ करने के बाद आपने लगाना है। और लेवल का आपने बहुत ख्याल रखना है। पी ट्रिप वगैरह जो है आपके बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर लगे होने चाहिए। उनके अंदर पानी आप बेशक खड़ा करके देख लें कि पानी जो है वो खड़ा रहता है, उसके नीचे स्पेस तो नहीं आ जाता कि जो आपकी स्मेल का बाद में सबब बनेगा। फिर अगर आपका पी ट्रिप अच्छे तरीके के साथ नहीं लगा हुआ होगा तो बाद में उसके अंदर स्मेल आना शुरू हो सकती है, स्मेल आ सकती है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। और जो सॉल्यूशन वगैरह का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह उसको आपने अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल करना है सॉल्यूशन वगैरह का, कि आपके पाइप के अंदर जो है वो कहीं ख़राबी ना आ जाए, कहीं से वो लीक ना होना शुरू हो जाए। जब आप अच्छे तरीके के साथ आपने पाइप वगैरह लगा ले तो आपने फिर इसके साथ आरसीसी यानी कि कंक्रीट कर लेना है, मुकम्मल पाइप को कवर कर लेना है। दोनों साइड पे आप ईंटें रख लें, फटे वगैरह रख लें, डो भी रख लें, रख के आपने इसको कंक्रीट कर लेना है तेज़ मसाले के साथ। पानी आपने पी ट्रैप में खड़ा करके चेक लाजमन करना है कि आपका जो नीचे वाला लेवल है वहाँ पे स्पेस तो नहीं है। जे अगर स्पेस होगा तो फिर इसके अंदर स्मेल आएगी, बाद में आपके लिए परेशानी बनेगी। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, मद्देनज़र रख के आपके बाथरूम की अपनी सेटिंग करवाएंगे तो यकीनन आपकी सेटिंग अच्छी बनेगी, म्यारी बनेगी और ख़ूबसूरत बनेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपना ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी राय